مسلمان 1857 سے پہلے صدیوں پہلے اس ملک کے اندر انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو چکے تھے۔ چنانچہ انگریز 1498 کے اندر ہندوستان کے اندر آتا ہے۔ انگریز 1498 کے اندر ملک ہندوستان کے اندر آتا ہے اور 1601 کے اندر ایسٹ کمپنی کے بینر تلے وہ اپنی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے، ملک کے کونے کونے میں اپنی جڑوں کو، اپنے پنجوں کو جماتا ہے۔ لیکن جب سن 1757 کے اندر شہنشاہ اورنگزیب علیہ الرحمہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، تو مغلی سلطنت کمزور پڑ جاتی ہے۔ ان مغلی سلطنت کے اندر متزلزل پیدا ہو جاتا ہے اور کمزور ہو جاتی ہے۔ تو انگریزوں کو موقع ملتا ہے اپنے پنجوں کو جمانے کا، اپنے پیروں کو پھیلانے کا اور اپنی کوششوں کو تیز کرنے کا انگریزوں کو موقع مل جاتا ہے کہ اب اس ملک کے اوپر قبضہ کیا جائے، اس ملک کو چھینا جائے۔ تو وہ پہلی ہستی تھی جس نے انگریز کے اس ناپاک سائے کو سمجھا، انگریزوں کی کوشش کو سمجھا۔ تو سب سے پہلی جو ہستی تھی تو وہ شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ، مجدد الفسانی علیہ الرحمہ تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ انگریز جو اس ملک کے اندر آیا ہے اس کا ارادہ تجارت نہیں ہے، بلکہ اس کا ارادہ کچھ اور ہے، اس کا منشا کچھ اور ہے۔ یہ ہمارے ملک کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ ملک ہندوستان کے اوپر اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ حضرت نے اپنے شاگردوں سے بتایا، اپنے مریدین سے بتایا کہ یہ انگریز جو اس ملک کے اندر آیا ہے اس کا مشن کچھ اور ہے، یہ ملک کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن شیخ احمد سرہندی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن جو ان کے خواب تھے، جو ان کا جذبہ تھا، وہ ان کے شاگردوں کے اندر منتقل ہو جاتا ہے، اور وہ منتقل ہوتے ہوتے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کے حصے میں آتا ہے۔ وہ بھی اس فکر کو لے کر پورے ملک کے اندر پھرتے ہیں، ملک سے باہر دوسرے ممالک کے اندر جاتے ہیں اور انگریزوں کے خلاف سازش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ لیکن حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے فائق فرزند، ان کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں کمان آتی ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ملک کے اوپر انگریزوں کا قبضہ، انگریزوں نے ملک کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اور اپنی جڑوں کو مضبوط کر لیا ہے، تو حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ انگریز اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ انگریزوں کے خلاف بولنا جرم سمجھا جاتا تھا، کہ اگر کوئی انگریزوں کے خلاف بول دیتا تھا اس کو پھانسی دے دی جاتی تھی۔ لیکن ایسے زمانے کے اندر، ایسے دور کے اندر ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑے نے کیسی قربانیاں پیش کی ہیں۔ تو ایسے دور کے اندر لوگ انگریزوں کے خلاف بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ دیوال کے بھی کان ہوتے ہیں، کہیں سرگوشی نہ ہو جائے، کہیں ہماری بات انگریزوں کے تک نہ پہنچ جائے اور ہم کو سزا نہ مل جائے۔ لوگ ڈرتے تھے۔ لیکن ایسے ماحول کے اندر حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لوگوں، یہ ملک ہندوستان انگریزوں کا غلام بن چکا ہے اور غلامیت میں جانے والا ہے۔ اس لیے ہر دیش واسی کی، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ملک سے انگریزوں کو بھگائے۔ اگر ان کو نہ بھگایا تو یہ ہمارے ملک کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ سن 1799 کے اندر
مجاہد اعظم سلطان ٹیپو علیہ رحمہ شہید ہو جاتے ہیں انگریز سے جنگ کرتے ہوئے، وہ بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے، اپنوں کی غداری کی وجہ سے سن 1799 کے اندر وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کے شہید کے بعد ان کی لاش کے اوپر انگریز نے کھڑے ہو کر جب دیکھا کہ ٹیپو سلطان علیہ رحمہ شہید ہو چکے ہیں، تو ان کی لاش کے اوپر کھڑا ہو کر کہا تھا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، اور حکم ہمارا چلے گا، کہ یہ دیوار تھی ٹیپو سلطان، اب ہمیں کوئی اس ملک کے اوپر قبضہ کرنے سے نہیں روک سکتا۔ اور اس وقت انگریزوں نے لال قلعے کے اوپر اپنا جھنڈا لہرا دیا کہ اب یہ ملک ہمارا ہو چکا ہے، اب کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ کوئی ہم کو اس ملک سے نکال سکے۔ اس سے پہلے سن 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ انگریزوں سے لڑائی کرتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ لیکن سن 1803 کے اندر جب انگریز نے یہ اعلان کر دیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، اور حکم ہمارا چلے گا، یعنی انگریز کا، تو ہمارے علماء کرام کو بڑی فکر لائق ہوئی، بڑی تشویش لائق ہوئی۔ تو اس وقت حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جہاد کا فتویٰ دیا تھا کہ یہ ملک غلام بن چکا ہے، اس لیے دیش واسی کی ذمہ داری ہے، خاص طور سے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک سے انگریزوں کو نکالا جائے، یہاں سے ان کو بھگایا جائے۔ تو جب یہ انگریزوں کو معلوم ہوا کہ مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے، تو انگریزوں نے ان کو طرح طرح کی سزا دی، طرح طرح کی اذیتوں کے اندر رکھا گیا، یہاں تک ان کو زہر دے دیا گیا۔ لیکن جو ان کے ارمان تھے، جو ان کی کوششیں تھے، تو ان کے شاگرد، ان کے دو سپوت حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید، ان کا یہ پیغام لے کر پورے ملک کے اندر پھرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ لوگوں، یہ ملک ہندوستان انگریزوں کے ناپاک سائے میں جا چکا ہے، اس لیے اب تیار ہو جاؤ، انگریزوں سے لڑائی کرنی ہے، ان سے جنگ کرنی ہے، ان کو یہاں سے ملک سے نکالنا ہے۔ اور سن 1818 سے لے کر سن 1831 تک یہ دونوں حضرات پورے ملک کے اندر دوڑتے رہے، پھرتے رہے، انگریزوں کے خلاف اپنے ایک منصوبہ تیار کرتے رہے۔ بالآخر 1831 کے اندر ایک لڑائی ہوتی ہے بالا کوٹ کے اندر، ایک پہاڑی ہے بالا کوٹ کے اندر لڑائی ہوتی ہے، تو اس کے اندر یہ دونوں حضرات شہید ہو جاتے ہیں، اس کے اندر یہ دونوں حضرات شہید ہو جاتے ہیں، اور مسلمانوں کو جیلوں کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، علماء کو جیلوں کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، اور عدالت کے اندر جو مسلمان علماء تھے انگریز جج نے فتویٰ دے دیا عدالت کے اندر کہ ان تمام کو پھانسی ہوئے گی، ان تمام کو پھانسی دی جائے۔ تو جو ہمارے علماء کرام تھے وہ پوری رات جیل کے اندر خوش رہے اور خوشی مناتے رہے۔ انگریز نے جب دیکھا کہ تو خوشی منا رہے ہیں تو کہا کہ ان کی پھانسی رکوا دی جائے، ان کی پھانسی رکوا دی جائے، ہم ان کو خوش ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ دنیا سے جانا ہر ایک کو جانا ہے، مومن کے لیے شہادت تو تحفہ ہے۔ تو ان کی پھانسی رکوا دی گئی۔ پھر 5-6 سال کے بعد عام معافی کا اعلان ہوا اور مسلمان جیلوں سے باہر آ گئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر یتیم بچے پھر رہے ہیں کہ جن کے ماں باپ نے ملک کو آزادی دلانے کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کیا تھا، ان کے بچے یتیم ہو چکے تھے، بے سہارا ہو چکے تھے اور روڈ کے اوپر پھر رہے تھے، اور ہندوستان کی سڑکوں پر ایک عجیب منظر دکھائی دیا جا رہا تھا۔ تو چرچ کے پوپ اور انگریز باہر نکلتے ہیں اور ان بچوں کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں، ان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو مفت میں تعلیم دیں گے، مفت میں ایجوکیشن دیں گے، مفت میں کھانا دیں گے۔ تو ہمارے علماء کرام نے جب یہ دیکھا کہ اب انگریز نے دوسرا حربہ استعمال کر لیا ہے، یہ ہمارے بچوں کو ذہنی اعتبار سے غلام بنائیں گے، اس لیے کوئی تدبیر کی جائے۔
چنانچہ پھر 1857 کے اندر باضابطہ اور باقاعدہ ایک جنگ لڑی گئی۔ اس کے اندر ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے ہندو بھائی سب شریک ہوئے، لیکن شروع میں تو کچھ مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن آخر میں شکست ہو گئی، اور اس جنگ کے اندر لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، لاکھوں جانوں کی قربانیاں دینی پڑی۔ 4.5 لاکھ ہمارے ہندوستانی اس جنگ کے اندر شہید کر دیے گئے۔ جو انگریز کے آگے آتا بس اس کو صاف کر دیتے۔ اور اس جنگ کے اندر 51,500 صرف علماء کرام تھے، 51,500 صرف علماء کرام تھے۔ اگر آپ تاریخ کو جانتے ہیں تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ دلی سے لے کے شاملی کے میدان تک، اور شاملی کے میدان سے لے کر پنجاب تک کوئی درخت ایسا نہیں دیکھتا تھا جس کے اوپر کسی کی گردن نہ ٹنگی ہو۔ اس طرح کی سزائیں انگریز دیا کرتے تھے، لیکن اپنے مشن سے کبھی پیچھے نہ ہٹے، ملک سے کبھی غداری نہ کی۔ بالآخر ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر یہ ملک آزاد ہو جاتا ہے، اور پھر سن 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کا بنیاد رکھی جاتی ہے، اور دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد رکھی گئی تھی، اس کا منشا اور اس کا مطلب صرف یہی تھا کہ یہاں سے ایسی فوجیں تیار کی جائے جو انگریزوں کے خلاف جہاد کرے۔ اور دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ اسی لیے رکھی گئی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو مفت میں تعلیم دیں گے، مفت میں ایجوکیشن دیں گے، مفت میں کھانا دیں گے، مفت میں رہائش دیں گے۔ انگریزوں نے جو یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم مسلم یتیم بچوں کو کھانا بھی دیں گے، ان کو رہائش بھی دیں گے، ان کو تعلیم بھی دیں گے، تو ہمارے علماء کرام نے بھی ایک منصوبہ بنایا کہ ہم اپنے بچوں کو سب کچھ دیں گے۔ اب کھانے کا نظم کیسا ہو، تو اس کے لیے باضابطہ اعلان کر دیا گیا کہ سب انسان، تمام ہندوستانی اس کا تعاون فرمائے، دارالعلوم دیوبند کا تعاون فرمائے۔ یاد رکھو اگر یہ مدرسہ زندہ رہے، اے میرے مسلمان بھائیوں تم زندہ رہو گے، اگر یہ مدرسے مٹ گئے، یہ مدرسے بند ہو گئے، تو یاد رکھو ہندوستان میں کلمے پڑھنے والا کوئی نہ بچے۔ اس لیے سب نے دل کھول کر تعاون فرمایا۔ پھر باہر کے ممالک کے بچے یہاں آ کر پڑھنے لگے اور ان کو ٹریننگ دی جانے لگی۔ پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ دارالعلوم سے ایسے نوجوان نکلے جنہوں نے انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے۔ دارالعلوم دیوبند کے آج جو ہمارے سروں پر جو ٹوپیاں ہیں، ہمارے چہرے کے اوپر جو ڈاڑیاں ہیں، یہ سب دارالعلوم دیوبند کی برکت ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب گنگوہی۔ تحریک ریشمی نماز سب کو معلوم ہے، اگر وہ تحریک کامیاب ہو جاتی تو آج اس ملک کے اوپر حکومت کرنے والے ہم ہوتے۔ پھر ہم بتاتے کہ آزاد ہندوستان میں حکومت کس طرح کی جاتی ہے، پھر ہم بتاتے۔ بڑی قربانیاں پیش کی ہے علماء کرام نے، مسلمانوں کو سوروں کے کھالوں کے اندر بند کر کے دیگوں کے اندر پکایا جاتا تھا۔ 40 علماء کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا اور ان کے بھننے کی بدبو آیا کرتی تھی۔ اس طرح کی سزائیں انگریز دیا کرتے تھے۔ بڑی قربانیاں پیش کی ہے جب جا کر کے ہندوستان آزاد ہوا ہے، لیکن 26 جنوری